15 اگست یعنی یوم آزادی کی وہ دن ہے جب کئی صدیوں کی تاریخ غلامی، بے مثال قربانیوں اور ایک مسلسل جد و جہد کے بعد ہمارا پیارا ملک ہندوستان برطانوی سامراج کی زنجیروں سے آزاد ہوا۔ یہ صرف ایک تاریخ نہیں ہے، بلکہ یہ لاکھوں شہداء کے خون، ہزاروں ماؤں کی سسکیوں اور بے شمار بزرگوں کی دعاؤں کا ثمرہ ہے۔ یہ صرف ایک تقریب نہیں ہے، بلکہ ایک عہد ہے کہ ہم اپنی آزادی کی قدر کریں گے اور اس کے پیچھے چھپی ہوئی کہانی کو کبھی نہیں بھولیں گے۔ یہ آزادی ہمیں کسی نے پلیٹ میں رکھ کر نہیں دی، بلکہ آزادی کے حصول کے لیے ہمارے بزرگوں نے جو قیمت ادا کی ہے اس کا تصور کرنا بھی مشکل ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی کوئی قوم غلامی کی زنجیروں میں جکڑی جاتی ہے تو اس کے غیرت مند سپوت اس غلامی کو توڑنے کے لیے میدان میں نکل آتے ہیں۔ ہمارے وطن کے لیے بھی ایسا ہی ہوا۔ انگریزوں نے ہمیں کمزور کرنے کی ہر ممکن کوشش کی، ہماری صنعتوں کو تباہ کیا، ہماری ثقافت کو نقصان پہنچایا اور ہماری اخلاقی قدروں کو پامال کیا، لیکن اس ظلم و جبر کے باوجود آزادی کی آگ کبھی بجھ نہیں سکی۔ ہزاروں علماء نے تختہ دار کو چوما، لاکھوں نوجوانوں نے اپنی جوانی قید خانوں کی نذر کر دی اور بے شمار گھروں کے چراغ آزادی کی راہ میں بجھ گئے۔ ہم ان تمام قربانیوں کو فراموش نہیں کر سکتے ہیں، ان کا خون ہی ہمارے اس آزاد وطن کی بنیاد ہے۔ اگر ہم اپنی تاریخ کے اوراق کو پلٹ کر دیکھیں تو ہمیں علماء کرام کی ایک لمبی فہرست ملتی ہے جنہوں نے آزادی کی جنگ میں ہراون دستے کا کردار ادا کیا ہے۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے انگریزوں کے خلاف سب سے پہلے آواز اٹھائی اور جہاد کا فتویٰ دیا۔ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ فتویٰ دیا کہ ہندوستان دارالحرب ہے تو یہ وہ پہلی چنگاری تھی جس نے پوری قوم میں آزادی کی آگ بھڑکا دی۔ مولانا فضل حق خیرآبادی رحمۃ اللہ علیہ نے 1857 کی جنگ آزادی میں اہم کردار ادا کیا اور اس کی پاداش میں انہیں کالا پانی کی قید اور جلا وطنی کی سخت ترین سزا بھگتنی پڑی۔ مولانا احمد اللہ شاہ مدراسی رحمۃ اللہ علیہ کی بہادری اور حکمت عملی نے انگریزوں کے چھکے چھڑا دیے۔ اسی طرح علماء دیوبند نے تحریک ریشمی رومال کے ذریعے انگریزوں کے خلاف ایک عالمی سازش کا جال بنا، جس کا مقصد انگریزوں کو ہندوستان سے نکالنا تھا۔ یہ تمام قربانیاں، یہ تمام جد و جہد اس بات کا ثبوت ہے کہ آزادی کی نعمت ہمیں ہمارے علماء اور مجاہدین کے خون سے ملی ہے۔ آزادی کا مطلب صرف لال قلعے پر پرچم لہرانا یا 15 اگست کو قومی ترانہ گانا نہیں ہے۔ آزادی کا اصل مطلب اس سے کہیں زیادہ گہرا اور وسیع ہے۔ آزادی کا مطلب ہے کہ ہم ہر قسم کے ظلم، ناانصافی، رشوت ستانی اور کرپشن سے خود کو آزاد رکھیں۔ آزادی کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے دین پر آزادی سے عمل کر سکیں، اپنی تہذیب کو زندہ رکھیں اور اپنی ثقافت پر فخر کریں۔ آزادی یہ ہے کہ ہم اپنے علم اور ہنر کو ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے استعمال کریں۔ آزادی کا مطلب ہے کہ ہر شہری کو برابر کے حقوق ملے اور
ہر کوئی اپنی زندگی پر وقار طریقے سے گزار سکے۔ جب تک ہم ان تمام برائیوں اور غلامیوں سے آزاد نہیں ہوتے ہیں، ہماری آزادی ناقص ہے۔ آج 78 سال گزرنے کے بعد ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ کیا ہم واقعی آزاد ہیں؟ کیا ہم نے ان شہیدوں کے خوابوں کو پورا کیا ہے؟ ہمیں خود سے یہ سوال کرنا چاہیے کہ کیا ہم تعلیمی، معاشی اور اخلاقی میدان میں اس طرح ترقی کر چکے ہیں جس کا خواب ہمارے بزرگوں نے دیکھا تھا؟ کیا ہم آج بھی ایک دوسرے کے لیے خیر خواہ ہیں یا نفرت اور قدرت کی دلدل میں پھنس چکے ہیں؟ بدقسمتی سے ہم نے آزادی کو صرف ایک تقریب بنا دیا ہے جس میں جھنڈا لڑایا جاتا ہے، شیرنی مٹھائی تقسیم کی جاتی ہے اور پھر اگلے سال کا انتظار کرنے لگتے ہیں، جبکہ یہ دن ہمیں بیداری، خود احتسابی اور اتحاد کا پیغام دیتا ہے۔ ہمیں اس دن یاد کرنا چاہیے کہ ہم مل کر اپنے ملک کو ان تمام اندرونی برائیوں سے آزاد کرائیں گے۔ آج ہمیں یاد کرنا ہے کہ ہم اپنے دین، ملک اور تہذیب کی حفاظت کے لیے ہر ممکن کوشش کریں گے۔ ہمیں جھوٹ، رشوت اور بددیانتی سے خود کو بچانا ہے، کیونکہ یہ ہمارے معاشرے کی جڑوں کو کھوکھلا کر رہی ہے۔ ہمیں یہ بھی یاد کرنا ہے کہ ہم آنے والی نسلوں کو ایک بہتر اور محفوظ ہندوستان دیں گے، ایک ایسا ہندوستان جہاں امن، انصاف اور بھائی چارہ قائم ہو۔ آئیے اس دن کو صرف خوشی کا دن نہ بنائیں، بلکہ ان عظیم قربانیوں کو یاد کر کے اپنی ذمہ داریوں کو پورا کریں۔ یاد رکھیے، یہی ان شہداء کی قربانیوں کا اصل حق ہے۔